السلام علیکم۔ آج میں آپ سب سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ جتنے بھی فیمس ٹک ٹاکرز ہو، جتنے بھی فیمس یوٹیوبر ہو، جتنے بھی فیمس ٹی وی ایکٹر ہو، جتنے بھی فیمس ماڈل ہو، جو بھی ہو، ہیں تو آپ سب بھی مسلمان نا؟ الحمدللہ۔ میں ہر ایک ٹک ٹاکرز، یوٹیوبر، ایکٹر اور ماڈل سب کی منت کرتی ہوں کہ آپ سب یہ سمجھ کر کہ میرے 10,000 فالوورز ہیں، میرے 10,000 سبسکرائبر ہیں، آپ بہت خوش ہوتے ہو نا؟ تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ فکر مندی کی بات ہے۔ فکر مند ہو جاؤ آپ سب کہ 10 لاکھ لوگوں کی ذمہ داری ہے تم پر، تمہارے سارے فالوورز کی ذمہ داری ہے تم پر، سارے سبسکرائبرز کی ذمہ داری ہے تم پر۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ جتنے بھی فالوورز ہیں، تمہارے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، تم اتنے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے تھے، تم اتنے لوگوں کو اپنی ویڈیو پہنچاتے تھے، اپنی باتیں سناتے تھے، اپنے ولاگ دکھاتے تھے، تو تم نے ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوں گے آپ لوگوں سے۔ پلیز آپ ان سب بچوں پر رحم کر دو، ان لڑکیوں پر رحم کر دو جو آپ کی پوسٹ بلا ناغہ دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ کیسے زیب دے رہا ہے کہ تم لوگوں کے ہی ہاتھوں تمہارے ہی اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، تمہارے ہی ہاتھوں تمہارا اسلام بکھر رہا ہے۔ تم لوگ کیسے خوش ہو سکتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو۔ آپ جتنے بھی بڑے ٹک ٹاکر ہیں، جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہو، شیطان جو یہاں وہاں سے کامیابیاں لا کر تمہارے قدموں میں رکھ رہا ہے، تم اسے کامیابی کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے تم سب کے لیے، جسے شیطان کامیابی کا نقاب اڑا کر تمہارے سامنے لے کر آتا ہے تاکہ تم شیطان کے ساتھی بن سکو، اسلام سے دور ہو سکو، اللہ سے دور ہو سکو، اللہ کی رحمت سے دور ہو سکو۔ اے میرے پیارے بہن بھائیوں، کیوں شیطان کا ساتھ دیتے ہو؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم اللہ کی نظر میں ایک اچھے مسلمان بن سکو۔ اور دیکھو وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ وہ اعمال جن سے صاف صاف اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور شیطان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ڈانس کی ویڈیو اپلوڈ کرو، گانوں کی ویڈیو اپلوڈ کرو، اسٹیٹس پہ، اسٹوریوں پہ، سوشل میڈیا پر بے حیائی کو پروموٹ کرتے جاؤ، جس کے بدلے میں دل اللہ کی یاد سے خالی ہو رہے ہیں، لوگوں کے دل سخت ہو رہے ہیں گناہوں کو دیکھ دیکھ کر۔ میں اس لیے آپ سب کی منت کرتی ہوں، خدارا اپنے بارے میں بھی سوچو اور ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچو جو آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو دنیا کی رنگینیوں میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں کی دلدل میں نہ دھساؤ۔ تم سب اسلام کی بیٹیاں ہو، اسلام کے بیٹے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ آخرت کا دن بہت قریب ہے، جب ہم سے ہمارا اللہ ایک ایک بات کا سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کبھی یہ بات سوچی ہے؟ نہیں سوچا تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی سوچ لو۔ اللہ سے اپنی بیتی ہوئی زندگی کے لیے معافی مانگ لو، کیونکہ آخرت کا عذاب بڑا دردناک ہے، وہ کوئی برداشت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا اب ذرا یہ سوچو، ہماری بہنیں بھائی ڈانس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور دوسری بے حیائی کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک تو یہی بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے یہ کہ جتنے بھی لوگ وہ ویڈیو دیکھیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ساتھ ساتھ
ان سب کے برابر تمہیں ایکسٹرا گناہ ملے گا۔ تو پھر میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم تو ٹوٹل خسارے میں ہی ہیں۔ دن بھر میں ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ ہم گن سکتے ہیں، لیکن دن بھر میں کتنے گناہ کے کام ہم کرتے ہیں وہ ہم گن نہیں سکتے۔ کوئی ویڈیو 1000 لوگ لائک کرتے ہیں، کوئی ویڈیو 10,000 لوگ لائک کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر اپنے اللہ کے پاس جائیں گے اور یہ امید کریں گے کہ ہمیں جنت مل جائے؟ کیونکہ آخرت میں تو بس 2 ہی ٹھکانے ہیں، صرف 2 ہی ٹھکانے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ اللہ نہ کرے جو کوئی بھی مسلمان جہنم میں جائے۔ جہنم صرف ایک نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، منا لو اپنے پیارے اللہ کو، ختم کر دو اس کی ناراضگی، سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی بات بتائیں، نیکی کی بات بتائیں، اور یہ نہیں کہ بے حیائی کو پروموٹ کریں اور اپنے لیے عذاب سر مول لیں۔ ارے بھائی، اتنا عذاب لے کے ہم کہاں جائیں گے؟ کیسے اپنے اللہ کا سامنا کریں گے؟ اگر ہم خاموش بھی ہیں نا تو یہ ہمارے دونوں کندھوں پر جو فرشتے ہیں یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ جو الفاظ ہم بولتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ لیکن وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ایک پل لگائے بغیر ہم سب کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، اگر ہم سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ ارے ہمارا اللہ تو اتنا پیارا ہے کہ وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ تو میں آپ سب کی منت کرتی ہوں، مانگ لو نا معافی، منا لو نا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتا ہے، کوئی منانے والا تو ہو، وہ بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، کوئی معافی مانگنے والا تو ہو۔ یہ دولت، روپیہ، پیسہ بس 4 دن کی کہانی ہے۔ یہ شہرت کا مزہ، یہ عروج، یہ سوشل میڈیا کی چمک دمک سب عارضی ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ عذاب اور ثواب بندے کی قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ آپ اللہ کا عذاب برداشت کر سکتے ہو، اس کی ناراضگی برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں نا، تو پھر کیوں اپنے آپ کو شیطان کی کٹ پتلی بنایا ہوا ہے؟ اللہ بیڑا غرق کرے اس شیطان کا۔ اور سنو، جتنی دولت، روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بس راستے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ یہ سب چاہے تو سیدھے راستے سے حاصل کر لے اور چاہے تو غلط راستے سے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اسلامی پوسٹ اپلوڈ کریں، اسلامی کنٹینٹ اپلوڈ کریں، اور اتنا اپلوڈ کریں کہ جو بندہ نہیں بھی دیکھنا چاہ رہا نا، اس کے سامنے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے۔ آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں، آپ کو ویلیوز دی جاتی ہیں یا نہیں، یہ سب نہ دیکھیں، بس اسلامی کنٹینٹ شیئر کریں۔ جس کی جو بات اچھی لگتی ہے لگائیں، اسے واٹس ایپ پہ لگائیں، اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنے اکاؤنٹس میں۔ اگر آپ بول نہیں سکتے تو بولنے والوں کا ساتھ دیں۔ آپ کے اندر جو بھی اسکیل ہے اسے پالش کریں، اسے اسلام پر لگائیں۔ اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں تو بولیں، اللہ اور رسول کی باتیں بولیں۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں
تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لکھیں۔ اگر آپ ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں تو ٹیم بلڈ کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ بس صرف چند گنے چنے لوگ ہی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر شیطان کے ٹولے سے فائٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اسلامی کانٹینٹ آپ سب کی وجہ سے ڈاؤن ہے، وہ اللہ اور رسول کو بھولتے جا رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار بھی ہم سب ہی ہیں نا۔ ویڈیوز، پوسٹ جس میں ناچ گانا اور دوسری لغویات کی بھرمار ہوتی ہے، وہ اللہ اور رسول کو بھولتے جا رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی کی ویڈیوز اور پوسٹ ہے جس میں ناچ گانا اور دوسری لغویات کی بھرمار ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اسلامی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں، وہ لوگ اگر مایوس ہو رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں ویلیوز نہیں دے رہے، لوگ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، ان کی باتوں کو آگے لوگوں تک نہیں پہنچا رہے۔ جبکہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیلا مجنوں کی کہانی آ جائے، کوئی ڈانس کی ویڈیو آ جائے، کسی سانگ کی ویڈیو آ جائے، یا یونیورسٹی میں کوئی کسی کو پھول دے کر پرپوز کر دے، یا چھوٹے کپڑوں میں یا ٹائٹ لباس پہن کر آپ کے سامنے آ جائے، تو ہماری ساری اٹینشن وہاں شفٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر مزہ آنے لگتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے، تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن جب بات آئے گی نا اللہ اور رسول کی، جب سامنے آئے گی کوئی قرآن کی آیت، تو ہم فوراً سے کیا کرتے ہیں؟ اسکیپ فوراً ہم وہ ویڈیو آگے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں۔ ایک بھی اسلامی ویڈیو پوری نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی کنڈیشن ہو گئی ہے۔ ایسے دل اللہ کے پاس لے کر جائیں گے کہ ہم نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ ہمیں سکھانے کا شوق ہے، بس دعویٰ کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، میرا گھر مسجد کے قریب ہے، 5 وقت اذان کی آواز میرے گھر میں آتی ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا ملک لا الہ الا اللہ کی بیس پر آزاد ہوا ہے، میں مسلم کنٹری سے بلونگ کرتا ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ نہ بھائی نہ، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو، کیا گمان کرتے ہو، تم بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا، بڑے بڑے دعوے کرنے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، شیطان کی راہیں اپنا لی، اپنی آخرت تباہ کرنے کی تیاری کر رہے ہو۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہاری گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہے، تمہیں گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو۔ میری آپ سب سے یہ منت ہے، التجا ہے، درخواست ہے، میری بہنوں اور بھائیوں، مسلمان بنو، صرف نام کے نہیں، عمل کے ساتھ مسلمان بنو۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو، اپنی بیٹیوں کی بھی فکر کرو، تاکہ کل ہم سب جنت میں اپنی اپنی فیملی، اپنے ماں باپ سب کے ساتھ جائیں۔ آمین۔ ہمارا اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو، آمین۔ ہمیں آب کوثر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں، آمین۔ اور ہمیں دیکھ کر آخرت میں فخر کرے کہ یہ ہے میری امت جس نے شیطان کے چنگل سے، شیطان کے فریب سے، شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچایا، اور اس سب کے لیے میری امت نے بہت مشقت اٹھائی ہے۔ اب انعام کا دن ہے، اللہ پاک آپ سب کا اور میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے، کیونکہ سیدھے ہاتھ میں جن جن کا نامہ اعمال ہوگا
وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ اتنے بڑے بڑے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹک ٹاکر ہیں، اگر آپ کی کوئی ایک بھی اچھی بات لوگوں نے اپنا لی، ارے لوگوں کو تو چھوڑو، کسی ایک بندے نے بھی آپ کی کوئی بات اپنا لی تو یقین کریں آپ کی آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری یہ پوسٹ بھی صرف چند ہی لوگ دیکھیں گے، اور وہ بھی پوری نہیں دیکھیں گے، لائک بھی نہیں کریں گے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو گناہوں کی دلدل میں گرنے سے بچانے کے لیے جو کر سکتی ہوں وہ کروں، اور میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے ایسی باتیں لے کر آؤں جو حقیقت ہے، اور اللہ سے آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کروں کہ یا اللہ ان سب کو اور مجھے بھی گناہوں کی دلدل سے نکال دے، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنا، آمین۔ اور اللہ پاک میرا بس صرف آپ پر ہی یقین اور بھروسہ ہے، میری یہ پوسٹ اتنی وائرل ہو، اتنی شیئر ہو کہ ہر مسلمان کے سامنے جائے اور وہ سب اسے پوری دیکھیں، اور کاش ان کے دل میں میری کوئی بات اتر جائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ اس پوری ویڈیو میں اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو معذرت چاہتی ہوں، آپ سب بھی میرا ساتھ دیں، اسلام کو پھیلانے میں میرا سہارا بنے، درود شریف کی دعوت کو عام کریں اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اور اچھی ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ اللہ کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر آپ سب میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔